میں نے نا نئی چیز شروع کی ہوئی ہے, یہ دیکھیں جی, یہ آپ جوتے اتاریں, جوتے ہم نے بھی اتار دیے. اٹس کالڈ گراؤنڈنگ, اور میں نے گراؤنڈنگ بہت شروع کر لی ہے. اور پہلے میں اپنے بچوں کو کہتی تھی گھر میں جوتے پہنو, اب ہوتا ہے کہ جوتے اتار دو, ننگے پاؤں پھیرو. تو عادل انکل یا تھانوی انکل کون زیادہ بہتر ہے؟ کیوں, سلمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سیریسلی؟ کچھ انکہی آپ کا جو نیا ڈرامہ ہے لوگوں میں بہت مقبول ہے. بہت کم ایسے ڈرامے اور فلمیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر جو سپورٹنگ رول ہوتا ہے وہ سینٹر آف اٹینشن بن جائے, اور اس ڈرامے میں بلا شبہ وہ آپ کا رول ہے. تو آپ کو کیسا رسپانس مل رہا ہے اس پہ؟ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے, اور ہمیشہ سے میں نے آئی تھنک زندگی بھر جتنے ڈرامے کیے کبھی نہیں سوچا کہ کوئی سپورٹنگ ہے کہ کوئی مین رول ہے. اگر آپ پرانے طرز کے جتنے پرانے ڈرامے دیکھیں تو تنہائیاں دیکھ لیں, انکہی دیکھ لیں, کچھ انکہی یہ ہے, انکہی اگر دیکھ لیں تو اس میں کوئی سپورٹنگ رول نہیں ہوتا. یہ ہم لوگوں نے اب ایوارڈ فنکشنز اور ان ساروں نے بنا دیا ہے, ایوری رول از این امپورٹنٹ رول. اینڈ آئی تھنک احمد نے یہ پوری اسٹوری لکھی ایسی ہے کہ جو مین لیڈز جن کو کہا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ جوان ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو لیڈ کہہ دیتے ہیں, یا ان کے ارد گرد اسٹوری ریوالو کر رہی ہوتی ہے. تو کچھ انکہی کی یہ اچھی بات ہے کہ اس میں عام زندگی کی جو اسٹوریز ہوتی ہیں, ہر بندہ اپنی اسٹوری میں مین لیڈ ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اس کی شکل اور باتوں سے اس کی فطرت کا نہیں پتہ چلا آپ کو. تو یہ اصل کہانیوں میں, ریئل لائف میں ایسا ہی ہوتا ہے. کافی عرصے بعد آپ کا یہ پروجیکٹ آیا ہے, تو ہاؤ واز اٹ کمنگ بیک ٹو ایکٹنگ؟ اٹ واز ویری ہارڈ ٹو کم بیک ٹو ایکٹنگ, اس لیے کہ عادت ختم ہو چکی ہوئی تھی اور 2 بچے پیدا ہو چکے تھے. تو اٹ ڈڈ ٹیک اے لٹل آف کنونسنگ بٹ ناٹ ٹو مچ آف اٹ. اس لیے کہ جب میں نے اسکرپٹ پڑھا اور میں نے کہا ہاں یہ تو میں ڈیفینیٹلی کروں گی, بیکاز یہ ایسا کیریکٹر تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کروں. میرے لیے کسی سے لڑ سکو, میں اکیلی کافی ہوں, تمہیں جانا ہے تو جاؤ. اور جو ٹائم لگتا ہے ایک ڈرامہ کرنے میں وہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا, لیکن اس کے لیے ندیم نے کہا نہیں تمہیں مزہ آئے گا, تمہیں ٹائم نکال لو, اب ٹائم ہو گیا ہے کہ کوئی تم ایسا ڈرامہ کر لو. جو یہ کریکٹر ہے صوفیہ کا, بہت ہی ایک اسٹرانگ خاتون کا کریکٹر ہے, وہ بہت انپولوجیٹک ہیں, ان کے اپنے اوپینینز ہیں. تو یہ جو کردار ہے صوفیہ کا, یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی سے کتنا قریب ہے؟ کافی قریب ہے, کچھ مطلب کہ وہ مجھ سے زیادہ انپولوجیٹک ہے, کہ کبھی کبھار میں کہہ دیتی تھی کہ نہیں میں اپنے بھائی کو ایسا کیسے کہہ سکتی ہوں, یا میں اپنی بھابھی کو ایسا کیسے کہہ سکتی ہوں. کہا تھا نہیں تم نہیں کہہ رہی ہو, یہ صوفیہ کہہ رہی ہے. اٹ از سم تھنگ جو کہ آئی ایسپائر ٹو بی, اینڈ آئی تھنک ہر عورت کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کیوں شرما شرمی میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اینڈ یہ کیریکٹر اسی کے بارے میں کہ پہلے تو اس کو پہچانو آپ کون ہو, اینڈ دین ڈونٹ بی اپولوجیٹک اباؤٹ اٹ. ان حالات میں پھپھو ہی ڈھولکی بجا سکتی ہیں. تو ایئر پلگز ہیں آپ کے پاس؟ ضرور ہی ٹھوس لو, سامنے والی دراز میں رکھی. کیا سین ہے بھائی؟ آپ ایک کول پھپھو بنی ہیں اس ڈرامہ میں, اور ویسے اگر ہم کلچرلی دیکھیں تو ایک فار سم ریزن ایک نیگیٹو کونوٹیشن اٹیچ ہو گئی ہوئی ہے پھپھو کے ساتھ, کہ پھپھو نیگیٹو ہوتی ہیں. اور پھر وہی چیز بعض ڈرامہ میں بھی دکھائی جاتی ہے کہ اکثر پھپھو کے جو رول ہیں ان کو ولن کا رول دے دیں گے, نیگیٹو رول دے دیں گے, مگر آپ کے ڈرامے میں یہ نہیں ہوا. اس لیے کہ میں اصل میں بھی ایسی پھپھو ہوں اور میری پھپھو بھی بہت اچھی ہیں, میری ایسی پھپھو ہیں, میرے جیسے لوگ ہیں. اور اگر کوئی پھپھو کچھ کہہ بھی رہی ہوتی نا, ہم اس کو نیگیٹیولی لے لیتے ہیں. آپ یہ کہیں گی کہ آپ کے اس ڈرامہ سے, اس رول سے جو کریکٹر آپ کا ہے اسے ایک سارٹ آف ایک اسٹیریوٹائپ ٹوٹا ہے, اور اس سے آنے والے ڈراماز میں بھی کہ شاید بالکل آئی ہوپ کچھ انکہی کی وجہ سے بہت سارے اسٹیریوٹائپس ٹوٹیں گے, لیکن ہم نے نیگیٹو کیوں دکھانا ہوتا ہے؟ آئی ایم اگینسٹ دیٹ. یہی تو کہہ رہی تھی میں نے اس لیے اتنے ڈرامے نہیں کیے, لیکن ہم غلط چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور جو اچھی چیزیں ہیں, جو اچھی پھپھو ہیں, ان کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ ہم نیگیٹو ہی کیوں بتاتے ہیں؟ تمہاری اماں اور میں تمہیں یہیں رکھیں گے. ہاں لیکن ابا اماں کو بہت مارے گا, اماں کچھ نہیں کر سکتی. خواتین کے بہت سے مسائل ہیں کہ تشدد بھی سہ رہی ہیں, خاموش رہتی ہیں. بالکل اس ڈرامے میں اس پہ بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور اتنے زیادہ ایشوز ہیں کہ جیسے وہ نکاح نامے والا ایک پورا سین تھا. مولوی صاحب, یہ نان نفقے اولاد کی کسٹڈی
اور طلاق کی شکیں مذہب نے عورت کے تحفظ کے لیے ڈالے ہیں. کسی کو حق نہیں ہے ان کو کاٹنے کا. پلیز آپ کراس نہیں کریں گے. ڈراماز میں اگر ان ایشوز پر بات ہوگی تو ڈو یو تھنک کہ اس سے سوسائٹی پر بھی اثر ہوگا؟ کیا ڈراموں میں اتنی پاور ہے؟ ہوپ فلی. ایشوز تو ہیں یہ. ہماری عورتوں کو اتنا دبایا جاتا ہے کہ ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم تو ڈیزرو کرتے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ ہم عورتیں ہیں. لیکن جو چیز غلط ہے جیسے جہیز کی بات ہو گئی یا جو سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ نکاح کا وہ چینج کرانے کا تھا کہ جی رائٹ آف ڈیورس ہونا چاہیے کہ مولوی صاحب جو ہے وہ کاٹے جا رہے آؤٹ آف ہیبٹ. بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ آئی ریممبر جب میری شادی ہو رہی تھی تو ایسا ہی تھا کہ کوئی نکاح کے بارے میں بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا اور میری اماں نے 24 روپے رکھا ہے میرا حق مہر. وہ بعد میں ان سے لڑی. میں نے کہا کیا 24 روپے؟ میرا بھی ایسا تھا. میں نے کہا تو آپ کا 50 سال پہلے تھا. 25 تو کر دیں کوئی نمبر تو وہ کہ میرا کیا مطلب کہ 24 روپے آج کل کی زندگی میں 24 روپے کا کچھ نہیں ہے. اور آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا. میں نے اپنے نکاح نامے پہ میں نہیں کچھ بول سکی. میری جیسی عورت تو وہ بیچاری جو مسکین ہوتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں بولتے. تو بولنا ضروری ہے. ہمیں عورت کو نہیں ڈرنا چاہیے ہے. جس طرح سجل والا کیریکٹر ہے تو بھائی بڑی نکچڑی ہے, بڑی اپنے آپ کو سمجھتی ہے, ہیڈ اسٹرانگ ہے. جیسے اٹس اے بیڈ ورڈ کہ کیوں نہ ہو ہیڈ اسٹرانگ بھائی. شی نوز واٹ شی وانٹس. آدمی کرے تو وہ ایمبیشس, عورت کرے تو وہ چلاک. 12 سال پہلے تم نے اسی طرح مجھے فون کر کے بلایا تھا. وہ زخم آج بھی تازہ. اس ڈرامے میں آپ کا ایک کریکٹر ہے اور پھر بابر علی کا بھی ایک کریکٹر ہے تو ان کی بہت ایک اچھی خوبصورت سی کیمسٹری دکھائی ہوئی ہے. تو ڈو یو تھنک پاکستانی ڈراماز میں جو اولڈر کریکٹرز یا جو رولز ہیں ان کی لو سٹوری یا اس طرح کی سٹوریز ہونی چاہیے؟ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لو, ایون ہمارے پڑوسی اس میں جو کہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے فلموں کی, تو اب سٹوریز صرف جوان لوگوں کی سٹوریز نہیں رہی. اب آپ ہالی ووڈ دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں میرل اسٹریپ ابھی بھی مین لیڈ کریں گی. آپ ایما تھامسن دیکھ لیں, وہ ابھی بھی مین لیڈ کریں گی. یہ نہیں ہے کہ ینگ لوگوں کی نہیں ہے, لیکن سٹوریز تو ہر ایک کی سٹوری ہے نا. ایک بڈھے آدمی کی بھی سٹوری ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو وہ امیتابھ بچن ابھی تک آتے ہیں مین لیڈ کرتے ہوئے, یا جاوید شیخ کو دیکھ لیں, یا بشرا انصاری دیکھ لیں. کیوں ایسی سٹوریز نہیں ہیں؟ اب سمینہ احمد کی شادی ہوئی اس عمر میں, واٹ اے بیوٹیفل لو سٹوری. وائی ناٹ؟ بہت سے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی سوشل میڈیا پریزنس بہت پرومیننٹ ہوتی ہے, بعض مینیجرز بھی یوز کرتے ہیں. مگر آپ کی جب ہم سوشل میڈیا کی پریزنس دیکھیں تو وہ نان ایگزسٹنٹ ڈفرینٹ ہے. پہلے تو بات ہے اپنی تصویریں نہیں کھینچتی, اسی وجہ سے تو آئی گاٹ انٹو ٹربل. میری جنریشن وہ والی جو ہماری تصویریں کھینچتی تھی, ہم اپنی تصویریں نہیں کھینچتے تھے. تو ہماری عادتیں خراب ہو چکی ہوئی ہیں. میرے پاس کوئی مینیجر نہیں تھا جب میں کام کر رہی تھی. I had a lot of work but I didn't have a manager. I was managing myself. But do you think it's important کہ celebrities? It is important now. It is important now. میں سیکھ رہی ہوں. بیکاز کام کے لیے انسٹا از امپورٹنٹ, کام کے لیے سوشل میڈیا از امپورٹنٹ, بیکاز اٹس اندر ٹول. دا فیوچر از دس. ٹی وی بیٹھ کے کون دیکھتا ہے؟ سارے تو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. یہ انٹرویو بھی کوئی بیٹھ کے ٹی وی پہ نہیں دیکھے گا, یہ ڈیجیٹل پہ ہی دیکھیں گے. یو نو, یہی ہمارا ڈرامہ بھی بہت کم لوگ بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, سارے بیٹھ کے یوٹیوب پہ ہی جائیں گے. ابھی ہم جب یہ انٹرویو بھی پلان کر رہے تھے تو وی ریئلائزڈ کہ آپ اپنی فیملی روٹین ڈسٹرب نہیں کرتی, اس کو آپ پرائورٹی دیتی ہیں. تو وڈ یو سے کہ یو ہیو فاؤنڈ اے بیلنس اینڈ واز اٹ ایزی؟ نو, اٹس ناٹ ایزی اینڈ آئی ہیو اونلی فاؤنڈ دس بیلنس ناؤ. پہلے میں اپنے کام کو ترجیح دیتی تھی. پھر جب میں نے شادی کی, میں نے بڑی لیٹ شادی کی, اور جب میرے بچے پیدا ہوئے تو میں نے کام چھوڑ دیا, اس لیے کہ میں نے ریئلائز کیا کہ کام تو کبھی ختم نہیں ہونے والا. بیکاز آئی لاس مائی سسٹر ہوز اونلی 25 ایئرز اولڈ, اور میں نے اتنا ریگریٹ کیا کہ اس کے لاسٹ فیو ایئرز میں نے اس کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں گزارا جتنا مجھے اس کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے تھا. سو ناؤ آئی ٹریٹ ایوری ڈے ایز ایف اٹس مائی لاسٹ. اور فیملی فرسٹ. ہاں, فیملی فرسٹ. اب میں کسی کو کہوں کہ جی میں سوری 5 بجے میرے بچے گھر آ رہے ہیں اور میں نے 5 بجے گھر چلے جانا ہے, تو وہ کہیں گے رات کے سینس کیسے کریں گے ہم. تو میں کہوں گی اچھا رات کے ویکینڈس پہ کر لو, تو وہ کہیں گے کہ اچھا پھر آپ گھر پہ بیٹھیں, ہم کسی اور ایکٹر کو لیتے ہیں, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یو سی, آپ کی اتنی تصویریں ہیں, سپر ماڈل ہیں آپ, تو کوئی ایک تصویر جو آپ کو اپنی بہت پسند ہو
जो आप अगर हमें दिखा भी सकें। मैं उस ज़माने की हूँ जबकि वो तस्वीरें बनती थीं, अब हो गया डिजिटल ज़माना। तो बहन एक भी तस्वीर अपने पास नहीं है, इसलिए कि वो जो मैगज़ीन्स थे वो पता नहीं कहाँ गए। वो मेरा ख्याल एक दफ़ा कराची में बारिश आ गई तो सारे मैगज़ीन्स में, बल्कि मेरे तो मैगज़ीन वाला ज़माना था ना, तो वो सारे मैगज़ीन्स ख़राब हो गए। तो आज तक मेरी तस्वीर मेरे पास नहीं है, तो पूरे घर में घूम लो कोई तस्वीर नहीं है। वैसे तो ज़्यादा फैमिली फ़ोटोग्राफ्स हैं। एक मेरी इंडिया की जे वलाया की मॉडलिंग की एक ही है मेरे पास। चले मिल गई। वो मिल गई। इट हैज़ टू बी वन ऑफ माई फेवरेट।